حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سچے عاشق تھے حضرت نظام الدین محبوب الہی کے، اتنا پیار، اتنا عشق کہ بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ آپ بادشاہوں کی معیت میں بھی رہتے تھے، درویشوں میں بھی بیٹھتے تھے، اور اتنا پیار تھا حضرت نظام الدین محبوب الہی کو کہ جب وقت وصال آیا تو حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 دفعہ پکارا، امیر کہاں ہے؟ جب خلافت کا وقت آیا نا دینے کا، آپ نے 3 دفعہ پوچھا، امیر کہاں ہے؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے۔ حضور امیر تو نہیں ہے، نصیر حاضر ہے۔ 3 دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو خلافت سے نوازا۔ جب آپ تجارت کے لیے جاتے تھے تو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، حاضری دے کے، فیض حاصل کر کے، دعا کی التجا کرنے کے بعد آپ تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی حضور پانی پت کے علاقے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہاں حضرت بو علی قلندر ہوتے ہیں، جب وہاں جاؤ تو اس ولی کی زیارت کرنا۔ آپ تشریف لے گئے، جب گئے حضرت بو علی قلندر کی بارگاہ میں، وہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دہلی سے آیا ہوں۔ کس کے مرید ہو؟ بہت با ادب لگتے ہو، پتہ چلتا ہے کہ تمہارا کسی سے تعلق ہے۔ کہا نظام الدین محبوب الہی سے تعلق ہے۔ کہا کبھی حضور کی جو باطنی کچہری ہوتی ہے، محفل جو ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی، میں نے تیرے مرشد کو وہاں کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے وہ اپنا مال خریدا، جلدی پہنچے دہلی میں۔ دہلی میں پہنچے، اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ حضور میں گیا تھا حضرت پانی پتی کی بارگاہ میں، تو وہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ میں نظام الدین محبوب الہی کا مرید ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آج تک تیرے مرشد کو میں نے نبی کریم کی جو باطنی کچہری لگتی ہے، جو باطنی محفل ہوتی ہے، اس میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اس بار جانا، میرا سلام کہنا حضرت ابو علی قلندر کو، کہنا کہ جو حضور کی خاص محفل ہوتی ہے وہاں ایک سبز رنگ کا گنبد ہے، کبھی اس گنبد کو بھی دیکھا؟ حضرت امیر خسرو گئے، بڑی خوشی کے ساتھ گئے، جا کے بتایا، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی وہ ساری بات سنائی۔ انہوں نے کہا بات تو سچ بتائیے، واقعی وہ جگہ تو ہے ایسی، چلو آؤ آج تمہیں بھی میں لے کے جاتا ہوں، آنکھیں بند کر اور میرے قدم پہ قدم رکھ۔ حضرت امیر خسرو نے قدم رکھے، آنکھیں بند کر لی، لمحات میں ایسے مقام پہ پہنچے جہاں اولیاء اللہ بیٹھے تھے اور مصطفیٰ کریم وہاں موجود تھے۔ وہ سارا کچھ ایک جگہ پہ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ نظام الدین محبوب الہی وہ کہاں ہے؟ حالانکہ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے والی جگہ ہے، لیکن ایک مقصد تھا، وہ دیکھنا تھا۔ پوچھا، آپ نے فرمایا اوپر والی منزل پہ چلے جاؤ، وہاں جاتی ہیں، وہاں بھی ایسے اولیاء اللہ کی محفل لگی ہے، میرے مصطفیٰ کریم وہاں بھی موجود۔ ایسے ہی کئی سٹیپ وہ اوپر گئے، جب آخری مقام پہ پہنچے، ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا، آواز آئی، معلوم نہیں کہ نظام یہ محبوب الہی کی جگہ ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا، جیسے ایک شمع جل رہی ہوتی ہے، موم بتی، اور وہ پگھل رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے محبوب الہی کا وجود اپنے رب کے عشق کے ساتھ ڈھل رہا تھا اور اپنے رب کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے تھے۔
جب بو علی کلندر نے دیکھا کہنے لگے امیر خسرو جو تو اپنے مرشد کی تعریف کرتا تھا نا واللہ لاکھ درجے بلند ہے تیری مرشد کی شان۔ واپس لوٹے حضرت امیر خسرو دل میں یہ تمنا کہ میں کیسے جلدی سے جلدی پہنچوں دہلی کو۔ جب پہنچے تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے پوچھا کہ اے امیر خسرو، پوچھا تھا سلام پیش کیا تھا کیا بنا؟ کہا حضور بہت کچھ دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور میں کیسے بتاؤں کہ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا کچھ تو بتا۔ عرض کی اے نظام الدین اولیاء نمی دانم چم انزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نہیں جانتا کہ جس مقام پہ میں گیا تھا وہ جگہ کون سی تھی، لیکن اتنا میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف اولیاء اللہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے اور میرے مصطفیٰ کریم وہاں موجود تھے۔ کہا کچھ اور بھی تو بتاؤ، اس سے آگے کیا دیکھا؟ عرض کی خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ میں حضور اب دیکھیے اللہ کے محبوب کی پرواز کہاں تک ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ شاید مولوی صاحبان تو اعتراض کریں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء ہے، ولی نہیں ہے، اولیاء ہے۔ وہ ان کی عظمت ہے اتنی، ایک محبوب مصطفیٰ ہے، ایک محبوب سبحانی ہے اور ایک محبوب الہی ہے، اور وہ نظام الدین اولیاء ہے۔ اور اتنا عشق تھا مرید کو، ایک دفعہ گنگا کنارے یا جمنا کے کنارے جا رہے تھے، ہر طرف ہندو اپنے اپنے لگے تھے عبادت میں انداز میں، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گائے، ہر ایک کی اپنی اپنی منزل، اپنا اپنا دین، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو اگلا شعر پورا کس نے کیا؟ امیر خسرو نے۔ عرض کی حضور من قبلہ راست کردم برسمت کج کلائے۔ یہ جو ٹیڑھی ٹوپی والا جا رہا ہے نا، میں نے اپنا قبلہ اس کی طرف کر لیا ہے۔ تو اتنا عشق تھا اپنے مرشد کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ لامکاں تھا اور اس محفل پہ سایہ کرم اس پروردگار عالم کا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے، اور اولیاء اللہ سارے پروانے تھے۔ تو یہ منازل جو اولیاء اللہ کی درویشوں کی طے ہوتی ہیں وہ صحبت کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہیں، ان کے ملفوظات سننے سے حاصل ہوتی ہیں، پھر جا کے انسان اپنے مقام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔